ہوتا ہے جوان خود اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے، اور ایک ہوتا ہے کہ جوانوں کی جوانی کو لوگ معاشرہ اسے صحیح راہ پر لے کر آئے۔ یہ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس جو جوان ہیں ان جوانوں کے رخوں کو صحیح کیا جائے۔ ہمارے پاس کے جوان اکثریت فیشن پرستی میں پڑے ہوئے، فیشنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کے جوان اکثریت دنیا کی خواہشات میں لگے ہوئے، دوستوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، شراب کے عادی ہو رہے ہیں، جوئے کے عادی ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس کے جوانوں کی جو میجورٹی ہے وہ میجورٹی اکثریت خواب غفلت کا شکار ہے۔ ان کی جوانی غلط کاموں میں ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جوانوں کو صحیح راہ پر لگانا کس کا کام ہے؟ کون اس ذمہ داری کو پورا کرے گا؟ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب تک بچہ رہتا ہے ماں باپ کی پوری توجہ رہتی ہے بچوں پر، بچے کے کھانے پہ، پینے پہ، اس کے کپڑوں پر، اس کے اسکول پر، اس کے سارے معاملات پر، اس کے ٹیوشنز پر، اس کی عربی پڑھانے پر، اس کی دینی تربیت پر ماں باپ کی توجہ کب تک رہتی ہے؟ جب تک بچہ بچپن میں رہتا ہے۔ جیسے ہی بچپن ختم ہو گیا، 15 سال کی عمر، 16 سال کی عمر ختم ہوئی، اب وہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے جہاں پر اسے تھامنے کی بڑی سخت ضرورت ہے ماں باپ کی، جہاں پر اسے پکڑنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی، اس پہ توجہ کرنے کی جہاں سخت ضرورت ہے، وہاں پر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو چکے، اب وہ خود سے کھا رہے ہیں، خود سے پی رہے ہیں، اپنی مرضی کے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنی مرضی کے بال بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی مرضی کا فون استعمال کر رہے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، یہ بچہ بڑا ہو گیا کہہ کر ماں باپ بچے پر چھوڑ دیتے ہیں، پورا نہیں تو نہیں آدھا تو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے جی، تو بڑا ہو چکا ہے۔ اب وہ بتاتا ہے میں کیسے بڑا ہوا ہوں، اپنے بڑے ہونے کا جوہر ماں باپ کو دکھاتا ہے، کیسے پہلا کام غلط دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والے جو بچے ہوتے ہیں انتہائی بدترین بد اخلاق قسم کے، کئی چھوٹی چھوٹی کم عمر کے بچے، 15 سال، 16 سال، 18 سال کے کم عمر کے نوجوان ہیں، بڑے بڑے شوقوں میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، گھر کا سودا لا رہا ہے، پورا کام کر رہا ہے، گھر کا کام کر رہا ہے، پیچھے جا کر وہ شراب نوشی بھی کر رہا ہے، ڈرگس بھی لے رہا ہے، وہ غلط دوستوں کے ساتھ رہ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو خدا را آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج صبح کی اولین وقتوں میں ہمارے شہر میں ایک مرڈر کا کیس ہوا ہے۔ آج ہی کی تاریخ کی بات بتلا رہا ہوں، آپ نیوز چینل پر جا کر دیکھ لیں۔ ہمارے شہر میں ایک مرڈر کا کیس ہوا ہے، 25 سالہ نوجوان کو قتل کیا گیا۔ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ معاملات میں نہیں جانا، اصل جو فکر کرنا ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں ہے، وہ کن سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کے تعلقات کن کے ساتھ میں، یہ فکر کرنا کس کا کام ہے؟ بچوں کی اصلاح کرنا، بچوں کو سمجھانا، یہ فکر کرنا کس کا کام ہے؟ یہ فکر کرنا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی ذمہ داری، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، جو بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، جو بچوں کے ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان کے کالجز کی فیس پے کر رہے ہیں، ان کی گاڑی میں پیٹرول کے پیسے دے رہے ہیں، موبائل فون کا ریچارج کروا رہے ہیں، یہ جتنے خرچے ماں باپ سرپرست جو کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر نظر رکھے، نوجوانوں پر نظر رکھے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہے تبھی تک نظر نہیں رکھنا ہے، جب وہ نوجوانی کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اسے سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ اس پر توجہ کرے، اس پر نظر رکھے۔ ہمارے بچے رات میں
12 بجے کے بعد گھر کو آ رہا ہے، 1 بجے کے بعد گھر کو آ رہا ہے، رات کے 2 بجے تک ہوشیار پھر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، اتنی رات تک کیا کام ہے بچے کا، یہ فکر کون کرے گا؟ مسجد کے امام صاحب کریں گے، پڑوسی کے لوگ کریں گے، محلے کے لوگ کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ اصل کام تو جو بڑے لوگ ہیں، سرپرست ہیں، جو بچے کی ساری چیزوں کے ذمہ دار ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، اتنی رات دیر تک کیا پھر رہے ہیں، بچوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آج نظر نہیں رکھیں گے تو کل اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کل کا جو نقصان ہے اس کو یاد رکھ لیں، کل کا جو نقصان ہے، آنے والے وقت کا جو نقصان ہے، اس کو آپ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، نہ آپ کے بچے برداشت کر سکیں گے۔ تو خدا را بچوں پر نظر رکھے، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا کہہ کر چھوڑ نہ دے، اس کے کپڑوں پر نظر رکھے، وہ کیسے کپڑے پہن رہا، آوارہ قسم کے بیہودے کپڑے پہن رہا، پینٹ پھٹا ہوا ہے، ٹی شرٹ اوپر چڑھی ہوئی ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام نے اس طریقے کو پسند کیا؟ وہ کپڑے کیسے پہن رہا ہے، اس کے سر کے بال کیسے نمونے کے بنے ہوئے ہیں، کٹنگ شاپ پر جا رہا ہے، کئی 100 روپے دے کر عجیب و قسم کے بیہودہ قسم کے ہیئر اسٹائل بنا رہا ہے، کون روکے گا؟ یہ کام ماں باپ کا کام ہے۔ موبائل یوز کر رہا ہے، موبائل کی جو رنگ ٹون ہے اس کی رنگ ٹون پر نظر رکھے کہ کون سا رنگ ٹون تم نے لگا کر رکھا، فون آتے ہی گانا بج رہا ہے، مسجد میں ہے تو ساری نمازیوں کی نماز خراب، 4 لوگوں میں رہے گا تو جتنے لوگ وہ گانا سنیں گے اللہ تجھے اس کا عذاب دے گا۔ یہ حرکتوں پر نظر رکھنے کی بات بتلا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے میں چھوٹی نظر آ رہی ہے، یہ بہت بڑی بننے والی ہے۔ بچوں کے ہیئر اسٹائل پر، ان کے کپڑوں پر، ان کے کھانے پینے پر، ان کے دوستوں پر، ان کے موبائل فون پر، تھوڑی دیر بچہ غائب ہو گیا تو فکر کرے کہ بچہ کہاں چلے گیا، اطلاع ہی نہیں، معلومات ہی نہیں ہے، دوست کے ساتھ گیا، کون سا دوست ہے، وہ دوستوں کے ساتھ زندگی کو برباد نہ کرے۔ یہ پوری توجہ کرنا، یہ پورا خیال کرنا، یہ پوری فکر کرنا، یہ گھر کے ماں باپ کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ باہر کے لوگ انوالو نہیں ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا بگڑ گیا، باپ بیچارہ تڑپ رہا ہے اور بچے کے یہ معاملات ہیں، مال بھی برباد کر رہا ہے، وقت بھی برباد کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا رہا ہے، اور اپنی صحت بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔